السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شبیر بلوچ۔ ناظرین، آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ گفتگو جو ہے نا ایمان مزاری کی جو ٹاپک ہے اس کے اوپر کریں گے، جس طرح پاکستان کی ریاست کو انہوں نے کھلا چیلنج دیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا طیب بلوچ جو کہ سو کالڈ BYC ان کو مسنگ پرسن کے لسٹ پہ شمار کرتے ہیں، مگر وہ BLA کا دہشت گرد نکلا۔ پھر مستنگ میں جس طرح BLA جو فطنت الہندوستان ہے، جس طرح ان کا وہ اپنا راج چلاتے ہیں، جس طرح وہ بلوچ معصوموں کے اوپر جو ہے نا ظلم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم بات کریں گے فطنت الہندوستان کے ان کارروائیوں کے اوپر جو کہ کاروباری جو بلوچ قوم ہے وہ ان سے بیزار ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی کاروبار بھی نہیں جاری ہے۔ تو آج کے اس ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہم مدعو کرنا چاہیں گے محترمہ تانیہ عباسی صاحب کو۔ ویلکم تانیہ عباسی صاحب، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں میڈم؟ آپ ہی کے شعبے سے ایک میں کہتا ہوں سرعام ایک دہشت گرد نکلی ہے جو ریاست پاکستان کو بھی نہیں مانتی ہے، جو ریاست پاکستان کو بھی کھلا چیلنج دیتی ہے۔ کافی ان کے اوپر کیسز ہیں، مگر وہ ان کیسز کو اور ہماری جو عدلیہ ہے اس کو صرف ایک چائے کی سپ لے کے سمجھتی ہیں۔ تو کیا کہیں گے ایمان مزاری کے حوالے سے؟ دیکھیں شبیر بلوچ صاحب، ایمان مزاری میرے ہی فریٹرنیٹی سے ہیں، لائر ہیں، اور ہائی کورٹ میں ملاقات ہوتی رہتی ہے آن اینڈ آف۔ یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ٹھیک ہے؟ ہوگی بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہوگی۔ ایک تو ہمارے پشتون اور بلوچ جو ہیں عورت کی فیم سے بڑا امپریس ہوتے ہیں، اور مجھے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ فیمس ہے، وہ بہت فیمس ہے، ٹھیک ہے؟ فیمس تو آپ بھی ہیں۔ تو ہمارے پشتون اور بلوچ بھائی جو ہیں اپنی گھر کی عورت کو تو گھر سے باہر نہیں نکالتے، نہ اپنی گھر کی عورت کو کبھی انہوں نے اس طرح سمجھا ہے، نہ وہ فیسلٹیز دی ہیں، نہ وہ عہدہ دیا ہے، نہ وہ احترام دیا ہے، میں نے جو دیکھا ہے، نہ بیسک فیسلٹیز دی ہیں، ٹھیک ہے؟ پشتون اور بلوچ کے گھر میں تو عورت زبان نہیں کھول سکتی، اس کو اجازت ہی نہیں ہے، اس کی جرت ہے، ٹھیک ہے؟ وہی پشتون اور بلوچ اسی گھر کے جب وہ باہر نکلتا ہے اسی مارنگ لانگو اور ایمان مزاری کو پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے، ان کے پیچھے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ اتنا پروٹوکول آپ گھر کی عورت کو دو تو شاید آپ کو جنت مل جائے۔ جہاں پہ ڈالر آ جاتا ہے وہاں پہ تو غیرت نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ غیرت نہیں دیکھا جاتا۔ تو میں نے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ایمان مزاری ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، مجھے ایک بات بتائیں، ہوگی بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، کبھی اس نے عورت کے ظلم پر جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس پہ کبھی بات کی ہے؟ ہماری خواتین پہ جب تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، ایسڈ اٹیکس ہوتے ہیں نا آئے دن، کبھی انہوں نے بات کی ہے؟ ہماری خواتین کا جب ریپ ہوتا ہے، جب ان کے ساتھ سیکشولی اسالٹ ہوتی ہے، کبھی اس نے بات کی ہے خواتین کے اوپر؟ ہماری جو بچیاں 6 سال 7 سال کی، میرے پاس کیس آیا ہے 7 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، پھر اس کا مرڈر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ایسے واقعات پہ ایمان مزاری نے کبھی زبان کھولی ہے؟ کبھی کھولی ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں، اگر ہم عورتوں کی بات کریں، انہیریٹنس کی بات کریں، عورت کی ایجوکیشن کی بات کریں، جہاں عورت کے ساتھ ظلم ہو، جہاں فار انسٹنس مردوں کے ساتھ ظلم ہو، بچوں کے ساتھ، اس پر کبھی اس نے آواز اٹھائی ہے؟ کبھی اس نے کوئی ٹویٹ کی ہے؟ کبھی اس نے کنڈیم کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ یہ کون سی ہیومن رائٹ ایکٹیوزم ہے شبیر صاحب جو آپ نے صرف اینٹی اسٹیٹ کا نعرہ ہی لگانا ہے، چاہے وہ کورٹوں میں ہو، چاہے وہ عدالتوں میں ہو، چاہے وہ روڈوں پہ ہو، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ اگر آپ کہیں بوٹ پالش یہ کہتے ہیں نا، سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی بوٹ پالشنگ اس کی ماں نے کی ہے، شیرین مزاری نے، ٹھیک ہے؟ جتنی بوٹ پالش اس نے کی، ہم نے تو اس کا 1% بھی ابھی تک نہیں کیا۔ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں ایجنٹ کا، جتنی بوٹ پالشنگ انہوں نے کی ہے، اور وہ مزاریوں کی جو زمین ہے جو انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے ہزاروں ایکڑ زمین ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے جو مزاریوں کی زمین ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر اس کی ایکٹیوزم کدھر ہے؟ اور اس کو زمین اس ٹائم پر انہوں نے اپنے نام کی جب عمران خان کا دور تھا اور جنرل فیض حمید کے پیرول پہ تھے یہ سب، ماں اور بیٹی۔ تو کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے یہ پیرول پہ نہیں رہے ہیں ساری زندگی؟ ابھی جا کے یہ انٹی ہو گئی ہے، ابھی اس کی گرفتاری پہ آتے ہیں۔
دیکھیں بگٹی شبیر بلوچ صاحب، جی 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 کوئی بات نہیں، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہماری عدالت، جو ہمارے جوڈیشل سسٹم ہے، جب اطہر منیلا ہمارے چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آپ سمجھیں کہ ایمان مزاری چیف جسٹس تھی، جو کہ اچھی بات ہے. اس کو بڑا ہی اطہر منیلا صاحب چونکہ ان کے گھر ان کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، ایوننگ میں سٹنگز ہوتی تھی روز، تو ظاہر ہے آپ کلوز ہوتے ہیں. اس کی والدہ کے وہ بڑے کلوز تھے، اس کے بڑے کلوز ہیں، ان کے بڑے کلوز ریلیشن تھے، تو اچھے اپنے گھر کے لوگوں کو آپ پروموٹ کرتے ہیں. تو جب اطہر منیلا صاحب چیف جسٹس تھے تو آپ کو پتہ ہوگا وکیلوں پہ انہوں نے جو ایف آئی آرز دی، وکیلوں پہ جو انہوں نے آپ کہیں کہ فریولس ایف آئی آرز دی، پھر انہوں نے جیل بھیجا وکیلوں کو، جس میں ایک خاتون ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایون وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دودھ پینے والا بچہ، شیر خوار ہوتا ہے، کیا شیر خوار بچہ تھا. ہماری ایک کلیگ ہے، لائر ہے، اس کا شیر خوار بچہ تھا، اس کو پھر بھی انہوں نے جا کے اڈیالہ میں کتنے مہینے رکھا، اپنی ماں سے اس کو الگ کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس دوران ایمان مزاری نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی فریٹرنیٹی کا ساتھ دیتی، اس نے اطہر منیلا کا ساتھ دیا. اس نے ریٹرن وہاں پہ جا کے اسٹیٹمنٹ دی کہ ان سب وکیلوں کو پھانسی ہونی چاہیے، ان کی کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اپنے ہی بار کے وکیلوں کے اگینسٹ یہ گئی اور اس نے کہا ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. ٹھیک ہے، وہاں پہ کہاں گئی تھی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کہ آپ نے ایک فیمیل لائر کو اپنے شیر خوار بچے سے الگ کیا اور اس نے اتنی اذیت کاٹی. رہی بات اس کی گرفتاری کی، آپ اس کے ٹویٹس نکال کے دیکھیں، اس کا ایک ٹویٹ اگر ہیومن رائٹ ایکٹیویزم پہ ہو تو میں وکالت چھوڑ دوں گی. ٹھیک ہے، اس کے ہر ٹویٹ میں یہ دہشت گردوں کو پروموٹ کرتی ہے، ان کے بیانیے کو پروموٹ کرتی ہے. یہ بلوچستان سے نہیں ہے، آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتی ہے. اس کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان نہیں ہے، ایمان مزاری کہہ رہی ہے، اور بلوچستان کا اپنا جھنڈا ہے، بلوچستان کا اپنا قومی ترانہ ہے. میں بلوچستان سے ہوں، میں بتاؤں گی بلوچستان پاکستان ہے یا نہیں. آپ تو نہیں ہے بلوچستان سے، آپ کیوں اپنا نیریٹو بلڈ کر رہی ہیں؟ تو ہمارے جو پشتون بھائی ہیں، چونکہ ایمان مزاری پشتون کارڈ بہت اس نے کھیلا ہے، اس کو پتہ ہے پشتون کلٹ کا فالوور ہے، اخروٹ دماغ ہے اس کا، وہ زیادہ سینس نہیں رکھتا، پشتون کو کسی بھی راستے پہ لے کے جاؤ چلا جاتا ہے. تو ہماری جو پشتون بھائی ہیں یا ہمارے بلوچ بھائی ہیں وہ ایمان مزاری کے زیادہ حمایتی ہیں، کیونکہ ایمان مزاری نے ہمیشہ بلوچ کارڈ کھیلا، پھر پشتون کارڈ کھیلا، پھر ان کو جس طرح مارنگ لانگو نے آزادی کے خواب دکھائے، شاید اس نے بھی دکھائے ہوں گے. تو یہ ہے کہ جو ایمان مزاری ہے اس کا اریسٹ اسی لیے ہوا کیونکہ اس کی 59 اس نے جو کورٹ ہیئرنگس تھی وہ مس کی. یہ ایبسکونڈر رہی ہے، NCCI والا کیس تھا اس کا، تو اس کی جو آپ کہیں کہ وہاں پریزنس ہی نہیں تھی کورٹ میں. تو ظاہر ہے پھر آپ جب ایبسکونڈر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے. ابھی بھی دیکھیں بار اس کے ساتھ کھڑی ہے، وکیل اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ وکیل اس کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے اگینسٹ یہ گئی تھی اور اس نے اطہر منیلا سے کہا کہ ان کو پھانسی پہ چڑھاؤ، ان کو عبرت کا نشان بنائیں. لیکن پھر بھی وکلا برادری اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور وہی آپ کہیں کہ جو بھی اس کا وہ جو کارڈز کھیلتی ہے اور جو یہ باتیں کرتی ہیں، آپ دیکھیں شبیر بلوچ صاحب کے چاہے ایمان مزاری ہو یا اس کی والدہ ہو شیرین مزاری، جتنے فائدے انہوں نے ریاست سے لیے ہیں میں نے اور آپ نے تو 1% بھی نہیں لیا. ٹھیک ہے، حکومتیں انہوں نے انجوائے کی، مزاریوں کی زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کیا. جنرل فیض حمید ان کے بہت بڑے حمایتی تھے، بہت بڑے سپورٹر تھے. تو اس دوران انہوں نے مزاریوں کی زمینیں اپنے نام پہ کی، اتنی ناانصافی کی ان لوگوں کے ساتھ. اور ریاست سے جتنے فائدے ماں اور بیٹی نے اٹھائے، میں نے اور آپ نے تو ابھی تک ریاست سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا. ابھی مزید بھی اٹھانے والی ہے. ہاں اب دیکھیں نا، حکومت کو بلیک میل کرنے والی ہے. ہاں یہ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو آئے دن آپ دیکھیں، آپ ایک چیف جسٹس پر، ایک آنریبل چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پر اس نے ہراسمنٹ کا الزام لگایا، وہ بھی سیکشل ہراسمنٹ کا. یہ ہم سب فیمیل لائرس کی یہ ڈیفیم کر رہی ہے. اور اگر آپ کے ہماری ہر عدالت میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کی خاوند کی موجودگی میں آپ ہراس ہوئی ہیں، اس کا مطلب آپ میں کوئی مسئلہ ہے. اور ایک چیف جسٹس جو اتنا بڑے عہدے کا وہ ہوتا ہے، ہم نے ہمیشہ اطہر منیلا کی بھی عزت کی. دیکھیں
ہمیں پتہ ہے کہ فیوریٹزم بہت ہے جوڈیشری میں, منوپلی بہت ہے, گروپنگ بہت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کون سا وکیل کس کے پے رول پہ. ہم کوئی بیوقوف نہیں ہے, ٹھیک ہے. فیوریٹزم بہت زیادہ ہے. اور جب اطہر منیلا کا دور تھا, جب وہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو آپ سمجھے سارے اختیارات اس محترمہ کے پاس تھے. ہم سب کچھ دیکھتے تھے, ہم سب کچھ آبزرو کرتے تھے, لیکن ہم خاموشی سے سب دیکھتے تھے. لیکن ابھی اس کے اریسٹ کا یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ 7 سال کی سزا اس کو ایٹ اینی کاسٹ ہونی ہے. اس کے باہر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اور اور اس کے جو ہسبینڈ ہیں, مجھے تو ان کے ہسبینڈ پہ ترس آ رہا ہے, کیونکہ شریف آدمی تھا, پتہ نہیں کہاں پہ آ کے پھنس گیا. تو ظاہر ہے اس کی فیملی میں نے کہیں نہیں دیکھی سوشل میڈیا پہ, اس کی فیملی بھی بالکل چپ کر کے بیٹھی ہے. تو یہ ہے کہ وہ جو ہسبینڈ ہے اس کا, وہ مفت میں بیچارہ مارا گیا. تو یہ سچویشن ہے. میڈم تانیہ بازی صاحب, جیسے کہ میر یار جو بلوچ ہیں, جس طرح براق ڈیجیٹل نے ان کو بے نقاب کیا, اب دوبارہ وہ کچھ فیک جو ہے نا اپنے پوسٹ سے, خاص کر سی پیک کو اور ساتھ ساتھ سمگلنگ کے جو ہے نا ویڈیوز دکھانا, پھر لوگوں کو گمراہ کرنا, اور وہ بھی باہر ملک میں بیٹھ کے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میریار بلوچ کا اکاؤنٹ یہ سسپینڈ کیوں نہیں کرتے ٹویٹر اکاؤنٹ؟ انہوں نے باہوڈ بلوچ کا کیا نا, باقیوں کے کیے نا. تو میریار بلوچ کی اکاؤنٹ کی سسپینشن میں اتنی ان کو کیوں یہ ڈیلے کر رہے ہیں؟ اگر یہ اکاؤنٹ اتنا ہی آپ کہیں کہ وہ پھیلا رہا ہے, فیک ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے, اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو پروموٹ کر رہا ہے, تو ہماری پی ٹی اے کو چاہیے کہ آج ہی اس کو سسپینڈ کر دیں اور جان چھڑائیں میریار سے. آپ کے الجزیرہ نے کہا ہے کہ میریار بلوچ کا اکاؤنٹ انڈیا سے جنریٹ ہو رہا ہے. آپ کے الجزیرہ نے آرٹیکل چھاپا ہے, اور اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے, پبلش ہوا ہے, کہ میریار بلوچ جو ہے اس میں را کی فنڈنگ بھی شامل ہے پیچھے, اور اسرائیلی فنڈنگ بھی ہے, جو ہمیشہ آزاد بلوچستان کی بات کرتا ہے. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ میریار بلوچ کا اکاؤنٹ ایک را کا اکاؤنٹ ہے, جو ہینڈلرز اس کے انڈیا میں بیٹھے ہیں. تو ہم پہلے تو ہمیں اس اکاؤنٹ کو سیریس نہیں لینا چاہیے. مجھے چونکہ میریار بلوچ نے بلاک کیا ہے ٹویٹر پہ, میں اس کو بالکل دلائل کے ساتھ میں اس کو جواب دیتی رہی ہوں. بالکل آپ کہیں کہ پرفیکٹ آنسر میں نے ہمیشہ دیا ہے. مجھے اس نے بلاک کیا ہے, مجھے اس کی ٹویٹ نظر نہیں آتی. تو یہ ہے کہ پی ٹی اے کو چاہیے کہ ایسے اکاؤنٹس کو فوری بند کریں. انڈیا میں دیکھیں ایسے اکاؤنٹس ایک دن میں بند ہو جاتے ہیں, چائنا میں بند ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ فیسلٹی کیوں نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے اکاؤنٹس جو ہمارے ہی ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں, جو ہماری ہی بلوچوں کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں, نام بھی اس نے میریار بلوچ رکھا ہے تاکہ وہ جو بلوچ ہے اس کی ذہن سازی کر سکے, ڈس انفارمیشن پھیلا سکے. تو پی ٹی اے کیوں سو رہی ہے؟ گورنمنٹ آف بلوچ جو پاکستان ہے وہ کیوں سو رہے ہیں؟ عطا طارر صاحب سے میرے سوال ہے, انفارمیشن منسٹر ہیں, آپ کیوں سو رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے اکاؤنٹس آج بلاک کریں. یہ کوئی کسی بھی ملک میں اس طرح کے اکاؤنٹس نہیں چلتے. شبیر بلوچ صاحب, میں چائنا سے ہو کے آئی ہوں, وہاں پہ سوشل میڈیا رولز اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بالکل. تو یہ حکومت کا کام ہے. ایک اور بہت ہی اہم سوال ہے آپ سے. مستنگ کوئٹہ کے بالکل ایک قریبی جو ہے نا علاقہ ہے, وہاں پہ جس طرح فتنۃ الہندوستان, پی ایل اے, پی ایل ایف ایک عام سے مزدور رکشے والے کے اوپر جو ہے نا جس ڈٹائی کے ساتھ آتے ہیں, ٹوٹ پڑتے ہیں, اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب سے ان کی فنڈنگ بند ہوئی ہے اور ان کی جو بھی آپ کہیں کہ حالات خراب ہوئے ہیں, جب سے ایران کو اندر سے مار پڑی ہے, تو ظاہر ہے ان کے ٹھکانے بہت بند ہو گئے ہیں. اب زارا آپریٹ ہو رہا ہے افغانستان سے. ابھی آپ دیکھیں, آئے دن یہ جو بلوچ راگیر ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں. آئے دن یہ آ کے آپ کے سامنے ویڈیوز آتی ہوں گی کہ کبھی بینکس لوٹ رہے ہیں, کبھی وہ بلوچ رکشے والے کو 34 لاکھ روپے انہوں نے لوٹے ہیں, جو وہاں غریب بلوچوں کے تھے, جو وہاں کے انہیبیٹنٹس کے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں سے آپ سوچیں کہ کس حد تک ناکام ہو چکے ہیں کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو تذلیل کر رہے ہیں. اس میں پھر فورسز کا نام ڈالنا, پھر ایف سی ظلم کر رہی ہے یا انٹیلیجنس, یہ کیا گیم ہے؟ کرتے تو خود ہیں, دہشت گردی خود برپا کرتے ہیں, پھر نام فورسز کا دے دیتے ہیں.
دیکھیں ابھی تو ہم نے بہت حد تک ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. یہ جو 75 سال سے سیکیورٹی آفیشلز پہ الزامات لگ رہے تھے, آج ہمیں پتہ چلا کہ مسخ شدہ لاشیں یہ خود گرا رہے ہیں. آج ہمیں پتہ چلا کہ مسنگ پرسنس تو وہی ہے وہ جو پہاڑوں پہ ہیں. کتنا بڑا ڈرامہ ہو رہا ہے پاکستان ریاست کے خلاف. جتنا یہ سیکیورٹی آفیشلز پہ الزام لگائیں گے اتنی ان کو فنڈنگ ہوگی, ان کو تو پیسہ مل رہا ہے. دے آر ارننگ منی نا, چاہے وہ ڈالرز کی شیپ میں ہو, چاہے وہ انڈین را کی اس شیپ میں ہو. لیکن یہ ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے ریاست پاکستان کو بدنام کریں. اب دیکھیں بلوچ جینوسائیڈ کتنا پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے 75 سال سے. ابھی ہمیں پتہ چلا کہ بلوچ جینوسائیڈ تو سارا ڈرامہ ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے بلوچستان میں جو سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے. کس حد تک انہوں نے ریاست پاکستان کو بدنام کیا, اور کس حد تک انہوں نے مسنگ پرسنس کا پروپیگنڈا کیا, اور کس حد تک مسخ شدہ لاشوں پہ سیاست کی. تو یہ ہے کہ ناکام ہو چکے ہیں, ان کی فنڈنگ بند ہے, BYC اندر ہے, حوالے کے تھرو پیسے آتے تھے. آگے بھی بڑی مار ان کو پڑنی ہے, بس 6 مہینے کی مار ہے. میڈم تانیہ جی, طیب بلوچ جو کہ سو کولڈ مارنگ لانگو کی کزن, اور ان کو جو ہے نا انہوں نے مسنگ پرسن کے لسٹ میں ڈال دیا, مگر پھر بعد میں یہ نکلا فدائی دہشت گرد. تو آپ اس کی جو مجید بریگیڈ میں جو اس کے کرتوتیں ہیں, جو جس طرح انہوں نے مجید بریگیڈ کو جوائن کیا, پھر اس کے بعد وہی مجید بریگیڈ کے یہ فدائی بنے, اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیں شبیر بلوچ صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ طیب بلوچ مارنگ بلوچ کا کزن تھا تو اس نے مجید بریگیڈ جوائن کیا, پہاڑوں پہ تھا. انہوں نے کیا پورٹری کیا دنیا کو, مسنگ پرسن ہے. دیکھیں مارنگ لانگو تو خود بھی روتی ہے کہ میرے باپ کو ریاست نے مارا, یہی کہتی ہے نا. ماما قدیر نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ مارنگ کا باپ BLA کا کمانڈر تھا, ٹھیک ہے, BLA کی آپس کی لڑائی میں مارا گیا, ٹھیک ہے. مارنگ کے باپ کے قبر پہ آج بھی BLA کا جھنڈا ہے, آپ جائیں دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو کیا ہم بیوقوف یہاں بیٹھے ہیں؟ ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہیں؟ بیوقوف آپ کیا کہتے ہیں, وہ بلوچ قوم و پشتون قوم ہے جو اس کو فالو کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے لوگوں کی, ہمارے بلوچوں اور پشتونوں کی جو ذہن سازی ہوئی ہے پچھلے 75 سال سے, اس کو آپ چینج تو نہیں کر سکتے, اس میں تو ٹائم لگے گا. اس میں تو وہ جو ذہن سازی ان کی ہوئی ہے, وہ جو ان کے دماغ, آپ دیکھیں ہمارے لوگوں میں کتنی نیگیٹیوٹی ہے. آپ مجھے مانیں گے 5 منٹ سے زیادہ آپ نہیں بیٹھ سکتے ان کے ساتھ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بولنا ہے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ بحث کیا کرنی ہے, آرگیومنٹ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو ذہن سازی ہوئی ہے نا, پہلے تو ہمارے کمپرس لیڈران نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہمارے لوگوں کی ذہن سازی کرنے میں. کبھی آزادی کا خواب دکھاتے ہیں, کبھی کس چیز کا خواب دکھاتے ہیں, اور وہ سارے خواب ادھورے کے ادھورے رہ گئے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے لوگوں کی ذہن سازی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے لوگ کلٹ کے فالوور ہیں. پنجابی جو کہ پڑھا لکھا سویلائزڈ ہے, وہ کلٹ کا فالوور نہیں ہے. وہ کبھی بھی منظور پشتین, مارنگ لانگو یا XYZ یا مزاری جیسے لوگوں کبھی بھی وہ فالو نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ پنجابی پڑھا لکھا سویلائزڈ ہے, اس کا پاس ایکسپوجر ہے. ہمارے لوگوں کے پاس چونکہ ایکسپوجر نہیں ہے, تو وہ ہر اس بندے کو لیڈر ماننا شروع کر دیتا ہے جو ان کو سنہرے خواب دکھاتا ہے, یا جو جلسے میں پاکستان کو برا بلا کہے. ایک جلسے کی مار ہے, آپ اس ملک کو برا بلا کہیں تو ہمارے لوگ آپ کو لیڈر ماننا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ ہماری لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہے نا, وہ نیگیٹو بہت ہے. اگر ہمارے لوگوں کو آپ نے امپریس کرنا ہے, پہلے آپ نے نیگیٹیوٹی اس میں ڈالنی ہے, اپنے نیگیٹو باتیں کرنی ہے, آپ نے پازیٹیو بات کرنی ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی پازیٹیو یا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا, وہ آپ کو اپنا دوست نہیں مانیں گے. تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو ذہن سازی ہوئی, اس میں بڑا ٹائم لگنا ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. مگر تانیہ بس آج کل جو بلوچ قوم ہے, بلوچ نوجوان ہے, پشتون ہے, وہ تو ڈالر کو دیکھ کے مارنگ جیسے سو کولڈ جو ہے نا لیڈر کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور روڈز بند کرتی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو بھی جس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, اپنا ٹائم ویسٹ اور اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں. کسی نے آپ کے کام نہیں آنا, نہ آپ کے کمپرس لیڈر نے آپ کے کام آنا ہے, نہ جس کو آپ ووٹ کر رہے ہیں. ڈیموکریسی تو سب سے بڑا اسکیم ہے پاکستان میں, جس کو جمہوریت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو سب سے فلاپ فارمولہ ہے جو 75 سال سے ڈیموکریسی کے نام پہ لوگ آپ سے ووٹس لے رہے ہیں. سب سے کرپٹ لوگ وہی ہیں, ٹھیک ہے. میں تو کہتی ہوں یہ جو ڈیموکریسی کا ماڈل ہے, یہ تو پاکستان میں بند ہو جانا چاہیے. آپ ماڈل اپنائیں ٹرکی کا, آپ ماڈل اپنائیں چائنا کا. چائنا اور ٹرکی میں ڈیموکریسی سسٹم نہیں ہے, ہم سے کیوں آگے ہیں؟ چائنا آج کیوں سپر پاور ہے؟ تو ہمارے جو ملک میں سب سے زیادہ چورا
مجبوراً بھی کہا گیا ہے ابھی تک وہ ڈیموکریسی اور جمہوریت کا ہے. سب سے فلاپ ماڈل ہے. ہمیشہ آپ جوکرز کو ووٹ کرتے ہیں, جوکرز آتے ہیں, جوکرز اور کارٹونز پارلیمنٹ میں بیٹھ آپ پہ رول کرتے ہیں, سب سے کرپٹ وہی ہوتے ہیں. تو آپ یہ ماڈل ہی, میرے تو عاصم منیر آرمی چیف سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ یا تو ٹیکنوکریٹ سسٹم لے آئے یا تو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ لے آئے. آپ کی ڈیموکریٹک وہ ماڈل پاکستان کے لیے نہیں ہے, پاکستانی عوام کے لیے نہیں ہے. چائنا کا ماڈل اڈاپٹ کریں, وہاں پہ 1 پارٹی رول ہے, وہی جو ایک پارٹی ہے وہی رول کرتی ہے تھرو آؤٹ. اور آپ دیکھیں آج چائنا کدھر ہے, پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں. بلوچستان میں BLA جیسے جو سو کالڈ بلوچ ہیں وہ اپنے ہی بلوچوں کی ویگو گاڑیاں جو ہے نا روکتے ہیں, لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے, کچھ ہمیں بھی دیا کرو. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بدبختی ہے, یہ بدبختی ہے. ہم بلوچ روایات کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری 5000 سالہ تاریخ ہے, ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم بلوچ روایات کی پامالی بھی کر رہے ہیں. آپ کے جو فتنال ہندوستان ہیں, آپ کی بچیوں کو دہشت گرد بھی بنا رہے ہیں. آپ کی بچیاں وہاں پہ 6 مہینے کیمپس میں بھی گزارتی ہیں. یہ بلوچ روایات ہیں. آپ کو کسی کی گاڑی روکنی ہی نہیں چاہیے اگر اس کے ساتھ فیملی ہو. اگر فیملی بھی ہو تو یہ گاڑی روک کے ان کی بے حرمتی کرتے ہیں. یہ بلوچ اور پشتون روایات ہمارے پاس رہ گئی ہیں. اور پھر غیرت کی ٹائٹل بھی ہمارے پاس ہے, عزت کا ٹائٹل ہمارے پاس ہے. پنجابی تو ہم کہتے ہیں لبرل ہے نا, ہم عزت دار ہیں. پاکستان میں عزت دار ہی ہم ہیں, وہ تو لبرل ہے. پنجابی کو ہم نے لبرل کا ٹائٹل دیا ہے کہ وہ تو لبرل ہے, آزاد خیال ہے. ہم غیرت کا ٹائٹل بھی ہمارے پاس ہے, عزت کا بھی 5000 سالہ تاریخ بھی ہماری ہے. باقی سب فضول ہے ہمارے سامنے. تو یہ روایات ہے کہ ہماری بچیاں خود کچھ بمبار بن رہی ہیں 6 مہینے BLA کے کیمپس میں. پنجابی سندھی لڑکیاں کیوں نہیں جاتی؟ غربت نہیں ہے؟ چلے ساؤتھ پنجاب میں کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس, 12 کروڑ آبادی ہے, وہاں سے دہشت گرد کیوں نہیں نکلتا؟ آپ کے پنجاب سے 12 کروڑ ان کی آبادی ہے, وہاں سے کیوں دہشت گرد نہیں نکلتا؟ چترال کی لڑکیاں یہاں اسلام آباد میں ایز اے ویٹر کام کر رہی ہیں, چترالی لڑکیاں, وہ کیوں دہشت گردی کی طرف نہیں جاتی؟ وہ کیوں فنڈنگ کی طرف نہیں جاتی؟ تو یہاں پہ بچیاں بائکیاں چلاتی ہیں اسلام آباد میں, پنجاب سے آئی ہوئی لڑکیاں بائکیاں چلاتی ہیں, وہ کیوں فنڈنگ اور BYC اور را اور موساد کی طرف نہیں جاتی؟ اس کا مطلب ہماری بچیاں شارٹ کٹ کے چکروں میں ہیں, فیم کی بھوکی ہیں, لائک ان کو انٹرنیشنل وہ چاہیے, ایک پلیٹ فارم چاہیے. تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. بہت بہت شکریہ تانیہ بازئی صاحب. ناظرین, جیسے کہ آج کا جو یہ خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جس طرح مارنگ کو جیل میں بند کیا گیا, اسی طرح جو ایمان مزاری بھی اس ملک کا جو ہے نا مجرم ہے, اس کی بھی حالت یہی ہونی چاہیے جس طرح مارنگ کی ہوئی ہے. اور باقی ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مارنگ کے خود کی کزن وہ مسنگ پرسن, پھر مجید بریگیڈ میں کام کرنا, پھر وہ جو ہے نا فدائی آ کے سامنے آنا, تو یہ ساری جو ہے نا ایک ڈالروں کا گیم ہے. ان کے باتوں میں نہیں آنا ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کا شکر کریں. اجازت دیجیے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. شبیر بلوچ کو بہت بہت شکریہ.